برکاتہ معزز و مکرم قابل احترام حضرت مولانا مفتی ابو القاسم نعمانی دامت برکاتہ عالیہ، حضرت اللہ کی ذات سے امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے، اللہ آپ کا سایہ تادیر امت کے اوپر رکھیں انشاءاللہ۔ اور حضرت جب ہم آپ کو قابل احترام کہہ رہے ہیں تب یہ ملمہ سازی کے طور پہ نہیں کہہ رہے ہیں، کیونکہ ہم اس کو بھی منافقت سمجھتے ہیں جو عام ہو چکی ہے کہ ہر ایک کو قابل احترام قابل احترام۔ ہم قیامت کے دن جواب دہی کے ساتھ آپ کو قابل احترام کر کے خطاب کر رہے ہیں۔ حضرت آپ کی خدمت میں عرض یہ کرنا ہے کہ 2 سال قبل جب حضرت مولانا محمود بدنی صاحب، اب یہ مولانا ہیں کہ نہیں آپ مدرسے والے اچھی طرح جانتے ہیں، آپ کے مدرسے میں پڑھے ہیں اور ان کے ساتھ پڑھے ہوئے لوگ ہم سے جان پہچان رکھتے ہیں، اور ہمارا دعویٰ ہے محمود بدنی صاحب کے بارے میں کہ عربی کا ایک پیرا اردو میں ترجمہ نہیں کر سکتے۔ تو جب ان کو دارالعلوم دیوبند کی شورا کے اندر لیا گیا تب ہم نے اپنی مخالفت درج کروانے کے لیے اس زمانے کے اندر خط لکھا تھا، ای میل کے ذریعے سے آپ کو پرسنل بھی واٹس ایپ کیا تھا، بہت سارے افراد نے لکھا تھا، لیکن ہمارے یہاں روایت ہے اندیکھی کیا جائے، لیکن حضرت سوشل میڈیا کا ماحول ہے، کسی کو چھینک بھی آتی ہے تو سب کو پتہ چل جاتا ہے۔ خیر، اب پانی چونکہ سر کے اوپر چلا گیا ہے، آج تاریخ 27 ستمبر 2024 کے اندر پورے دماسان چھائی ہوئی ہے، کوہرام مچا ہوا ہے۔ اب علماء بھی یہ محمود مدنی صاحب کے خلاف میدان میں آ گئے ہیں، عوام بھی محمود مدنی صاحب کے اس بیان کے اوپر کہ اسد الدین اویسی صاحب کے ساتھ کھڑا رہنا پاگل پن ہے، ان کی مخالفت کے اوپر پوری عوام بھی میدان میں آ چکی ہے۔ حضرت اسی پہ افسوس ہے، ہماری بات سامعین جتنے سن رہے ہیں اس کو یاد رکھ، اسی پہ افسوس ہے کہ ایک لوگوں کا قائد سمجھا جانے والا ایک نیتا، خیر اسد الدین اویسی صاحب کے کردار کے بارے میں تو ہم بات نہیں کرتے، لیکن ہم ظاہر کے مکلف ہیں، اور ظاہر میں اسد الدین اویسی صاحب وہ جواب دیتے ہیں جو عالم کو جواب دینے چاہیے، بالکل ڈنکے کی چوٹ کسی لاب لپیٹ کے بنا شریعت کے حساب سے جو جواب دیتے ہیں، جو دینے چاہیے وہ دیتے ہیں الحمدللہ۔ مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آخرکار وہ نیتا ہیں، کوئی عالم نہیں ہے، ایک عوام میں سے ہیں، لیکن اپنے نیتا اپنے قائد اپنے بڑے کے خلاف جب محمود مدنی صاحب نے بولا تو لوگوں نے اندر کوہرام مچ گیا، لوگوں نے شور کر دیا، لوگوں نے مخالفت کی محمود مدنی صاحب کی، بہت بڑی تعداد میں علماء نے بھی اس کے اوپر قلم چلائی اور بہت ساری چیزیں سوشل میڈیا کے اوپر لکھی۔ افسوس اسی بات پہ کہ اسد الدین اویسی جیسے، ہم ان کا احترام کم نہیں کر رہے ہیں، لیکن اسد الدین اویسی صاحب جیسے لاکھ نہیں، کروڑ نہیں، اربوں اربوں قربان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ، اس شریعت کے خلاف محمود مدنی صاحب کی ایک روایت رہی ہے، ایک زمانے سے ان کا طریقہ رہا ہے کیا سے کیا بولتے رہے، اور اس نبی کے عاشق، اس شریعت کی وجہ سے عزت پانے والے، اپنے آپ کو وارث انبیاء کہنے والے علماء، اس شریعت کی وفاداری کا دم بھرنے والے، اس شریعت کی حفاظت کے لیے جان دے دینے والے، دینے کا دعویٰ کرنے والے ہمارے دیوبندی علماء اول جھلول باتیں محمود مدنی صاحب کہتے رہے اور خاموش رہے۔ حضرت سوال یہ ہے، ہماری زبان کے اندر ہم عوام کل انعام کہتے ہیں کہ عوام جو ہے وہ جانور سے بھی بدتر ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کہیں ہمارے علماء اس عوام سے بھی تو بدتر نہیں ہے کہ ایک عوام اپنے نیتا اور اپنے قائد کے خلاف محمود مدنی نے کچھ بولا تو کوہرام مچا دیا، مخالفت کر دی اور ایک دم سرگرمیاں آ گئی سوشل میڈیا کے اوپر۔ ہمارے عوام اس سے بھی گئے گزرے ہیں، ہمارے علماء ان سے بھی گئے گزرے ہیں کہ محمود مدنی اللہ کے نبی علیہ السلام کی شریعت کے خلاف ہمیشہ سے بولتے رہو، میرا دعویٰ ہے اور ہمیشہ سے دعویٰ رہا ہے۔ آئندہ بھی لکھ لیجئے، آج کے بعد نہیں، آئندہ بھی لکھ لیجئے، جب بھی محمود مدنی زبان کھولیں گے، سالوں سے میں کہتا ہوں، آئندہ بھی جب بھی زبان کھولیں گے ان کے منہ سے اول جھلول اور بکواس باتیں ہی نکلیں گی۔ افسوس ان علماء کے اوپر جو کچھ نہیں بولے۔ حضرت کیا ہمارے علماء عوام سے بھی گئے گزرے ہو گئے ہیں؟
جیسا کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں اور کہتا چلاؤں گا، افسوس 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 ہماری دیوبندیت کے اندر شخصیت دیکھ کے تقوی کو لقوا مار جاتا ہے۔ شخصیت کا نام آیا کہ لگے تعویل کرنے۔ کیا حضرت یہ تعویل کرنا درست ہے؟ یہ تعویل اسی غلط چیز کے جواز کا ذریعہ تو آئندہ نہیں بن جائے گی کہ ہم نے تعویل کر دی ان کی بات کی، گویا کہ عوام کو وہ بات کہنے کی چھوٹ مل گئی۔ تو افسوس حضرت اس زمانے میں آپ کو خط لکھا تھا کہ دارالعلوم دیوبند کی روایت رہی ہے کہ اس کی شورا کے اندر، اس کی مجلس شورا کے اندر معزز موقر لوگ، علمی اعتبار سے بھی پختہ کار لوگ اور تقوی کے اعتبار سے بھی معاشرے میں جن کی عزت ہو، ایسے لوگوں کو لیا جاتا تھا۔ حضرت محمود الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات کے نام آتے ہی دل کے اندر عجیب سی کیفیت پیدا ہونے لگتی۔ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ رحمہ، قاری طیب صاحب، ایسے جبال العلم اور جن کی کالر کے اوپر کوئی داغ نہیں دکھا سکتا کردار کے اعتبار سے، اور عالم تو کہتے ہی اس کو ہے حضرت کہ جو اپنے علم کی وجہ سے اللہ سے ڈرتا ہو، علم بھی ہو اور تقوی ہو۔ تقوی خیر باطنی چیز ہے، لیکن ظاہری اعتبار سے علم کا تو پہاڑ ہو، علم کے اعتبار سے تو اہل ہو۔ تو اس محمود مدنی صاحب کو جب آپ کے دارالعلوم دیوبند کی شورا میں لیا گیا، تب ہم نے کہا تھا کہ حضرت دارالعلوم دیوبند کی تو روایت رہی ہے علم اور تقوی کے اعتبار سے بڑے لیول کے لوگوں کو لیا جاتا ہے، تو حضرت یہ کیا مصیبت ہے کہ ایسے آدمی کو دارالعلوم دیوبند کی شورا میں لے لیا گیا جو آئے دن شریعت کے اعتبار سے شدید باتیں کرتا ہے۔ اس سے گئی گزری باتیں سلمان ندوی نے تو نہیں کہی تھی، تو سلمان ندوی کو خلاف تو اہل سنت سے باہر ہونے کا فتویٰ دیا گیا۔ سعد کاندھلوی نے ایسی ہی اول جلول باتیں بالکل کہی، اس کے خلاف گمراہی کا فتویٰ دیا گیا۔ عوام پوچھ رہی ہے ہم سے اور ہم کو تانے مارے جاتے ہیں۔ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے حضرت، آپ چاہے اس کی کتنی بھی اندیکھی کریں یہاں کسی کے، لیکن یہ بات حق ہے کہ سوشل میڈیا کے اندر آج اتنا سارے ناحق جتنے فرقے ہیں وہ پرواز جو چڑھے ہیں اسے سوشل میڈیا کے ذریعے سے۔ یہ محمد علی مرزا جیسا آدمی جو ہے یہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہی اس کی گمراہیاں عام ہوئی۔ غیر مقلدوں کو جو عروج ملا جو اسی سوشل میڈیا کی جیسے ملا، اور الحمدللہ اسی غیر مقلدیت کو جو شکست ملی اور یہ جو زیر ہوئے اسی سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہی ہوئے۔ تو یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے۔ ہم کو بریلوی جیسے لوگ تانا مارتے ہیں کہ محمود مدنی جو تم دیوبندیوں کے تو رام جی اور کرشنا جی تو تمہارے نبی ہیں، رام جی اور کرشنا تمہارے دارالعلوم